امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ذبیہ وعلیہ ابد الدہور وکرما۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھا کیجیے، کیونکہ آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، آپ کے دادا کا نام ہر جمعہ کو آپ کے نبی کی بارگاہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، ہر جمعہ کو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے کہ ہر جمعہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس پڑھنے والے اور اس کے باپ کا نام کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے مجھ سے محبت اور کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں۔ اسی لیے جب بھی موقع ملے، جہاں بھی ہو، درود شریف پڑھا کیجئے تاکہ آپ کا بھی نام آپ کے نبی کے روضے تک پہنچ جائے۔ پچھلے جمعہ کو بیان یہ ہوا ہے موت کے تعلق سے۔ اب سامنے جو مہینہ آنے والا ہے جس کو بقرعید کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا سال جو ہے ختم بھی ہوتا ہے تو قربانی سامنے ہے، اور شروع بھی ہوتا ہے تو قربانی سے، یعنی ختم بھی سال کے آخری میں بھی قربانی اور شروعات میں بھی قربانی ہے۔ تو پچھلے جمعہ کو میں نے جو موت کے حوالے سے بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اس موت میں ایک ذائقہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مر جاؤ، اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم ختم ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اس میں تم کو ایک ذائقہ ملنے والا ہے، اس موت میں ایک مزہ ملنے والی ہے تم کو۔ اب یہ مزہ، یہ ذائقہ بندوں کو اس کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا۔ مرنے کو نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ تم کو ذائقہ اس سے ملنے والا ہے، اس کی خوبصورتی اور اس میں جو ذائقہ اور اس میں جو مزہ رکھا گیا ہے یہ تمہارے اعمال پر ہے۔ اگر اعمال صحیح ہے تو اس کا ذائقہ تم کو شاد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوگا۔ کربلا کے میدان میں امام حسن کا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس میدان میں جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ 72 نفوس قدسیہ گئے ہیں اور سب شہادت کا جام پی کے، کوئی ہاتھ کٹا کے، کوئی سر کٹا کے، کوئی بازو کٹا کے آ رہے ہیں، لیکن زندہ واپس کوئی نہیں آ رہے ہیں۔ امام قاسم اس منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، پھر بھی بار بار اپنے چچا سے کہتے ہیں، اے چچا حسین، مجھے اجازت تو دے دو میدان میں جانے کی، مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دو۔ امام حسین نے فرمایا ہے کہ اے میرے بھتیجے قاسم، وہاں تم جانے کے لیے چاہتے ہو جہاں لوگ گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، وہاں جانے چاہتے ہو جہاں لوگ جاتے تو خود ہے لیکن لانا مجھے پڑتا ہے، لوگ جاتے ہیں صحیح لیکن اٹھا کے مجھے لانا پڑتا ہے، وہ خود سے چل کے واپس نہیں آ پاتے ہیں، زندگی چھوڑ کے واپس آتے ہیں۔ تم وہاں جانا چاہتے ہو جہاں گردن بھی کاٹا جا رہا ہے، بازو بھی کاٹے جا رہے ہیں، تم وہاں جانے کے لیے تڑپ رہے ہو۔ امام قاسم نے کہا، ہاں میرے آقا، مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دو۔ امام حسین نے فرمایا کہ تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ امام قاسم نے کہا کہ میں اس کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ امام قاسم نے فرمایا کہ میں اس کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، میرے آقا حسین مجھے جانے کی اجازت دو۔ تو یہ ذائقہ جو ہے عمل کے موافق بندوں کو ملے گا۔
کسی کے لیے بہت کڑوی اور بہت سخت موت ہوگی، اور کسی کے لیے اتنا میٹھا ہوگا کہ انسان تڑپے گا جانے کے لیے۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اے میرے بندے پکار، میں ہر انسان کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جب بندہ ایک بار اللہ کہتا ہے تو اب حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک بار مجھے اللہ کہتا ہے تو میں 70 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بول، میں حاضر ہوں، میں تیری آواز کو بھی سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، میں تیرے ہر پکار کو سنتا ہوں۔ تو میرے دوستو، انسان بندہ ہو کر کے اپنے مالک کو، اپنے خدا کو ایک بار پکارتا ہے تو خدا ہو کر کے وہ 70 مرتبہ کہتا ہے کہ بندہ میں حاضر ہوں، بندہ میں تیری آواز کو سنتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، بول کیا بولتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ملائکوں میں ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو، وہ میرا بندہ زمین پہ چل رہا ہے، وہ بندہ زمین پہ بیٹھا ہے، زمین پہ لیٹا ہے، زمین کے اوپر میرا بندہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک کوئی ہے، میرا خالق کوئی ہے، میرا خدا کوئی ہے، وہ مجھے پکارتا ہے۔ اگر اس کی پکار پر لبیک نہ کہا جائے، اس کے پکار پر لبیک نہ کہا جائے، اس کو جواب نہ دیا جائے، تو وہ سمجھے گا میرا خالق کوئی نہیں ہے، میرا مالک کوئی نہیں ہے، میرا معبود کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اے فرشتوں، ان کے آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے، تاکہ وہ سمجھے کہ میرا مالک خدا ہے، میرا خالق خدا ہے، میرا پالنے والا پالنہار خدا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مخ العباد، حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے یہ، الدعاء مخ العباد، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ عبادت کیجئے، آخر میں دعا مانگیے، اور دعا جو سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے کب جانتے ہیں؟ فجر کی جماعت کے بعد، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد جب انسان دعا کرتے ہیں، اس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر فجر ہی میں نہیں آتے، لیکن میرے دوستو زیادہ قبول دعا اسی وقت ہوگی۔ تو بہرحال یہ سامنے جو مہینہ آنے والا ہے، جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بقرعید کا مہینہ ہے، جیسے ہی اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے، ہر قلب میں ابراہیم اور اسماعیل کی یاد تازہ ہو جاتا ہے، وہ قربانی کی یاد آنے لگتی ہے، وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کے چلائے تھے، چھری تو کاٹ نہ سکی اور قربانی مکمل ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے اس ادا کو تا قیامت تک باقی رکھا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی امتوں پر واجب بھی کر دیا ہے۔ جیسے ہی چاند نکلا، یہ اتنے برکت والے مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے کہ جب چاند نکل جاتا ہے تو ہر انسان پوری دنیا کے قلب میں اس تاریخ کو دہرایا جاتا ہے، یہ تاریخ یاد آنے لگتی ہے کہ اب بقرعید کا مہینہ آ گیا ہے، قربانی کا مہینہ آیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس سے پہلے چند بات آپ اور سماعت کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اعلان کیے کہ اے لوگو، جس پتھر کے سامنے تم جھکتے ہو، جس کو خدا مانتے ہو، وہ جھوٹا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو، کسی کے سامنے مت جھکو۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ ابراہیم کو قید کیا اور قید کر کے نمرود کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے لوگو، تم جہاں جھکتے ہو وہ غلط ہے، جس کو تم مانتے ہو وہ بے جان ہے، تم مانو اس خدا کو جس کو میں مانتا ہوں، اور میں اس کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ، میرا کلمہ پڑھ کر اس خدا کو ایک مانو سچے دل سے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا
اور قید کر کے ابراہیم کو نمرود کے دربار میں پیش کیا۔ اب نمرود کے دربار میں ابراہیم کو قید کر کے رکھا گیا ہے اور ادھر تمام نمرودی جمع ہو گیا ہے، بڑے بڑے دماغ والے وہاں جمع ہوئے تھے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک مشورہ کرنا شروع کیا کہ ابراہیم تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم جس کو اپنا معبود مانتے ہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم جس کو اپنا معبود کہتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں، بولو ابراہیم کو کیا کیا جائے؟ ایک نے کہا کہ ابراہیم کو اپنے شہر سے دوسرے شہر میں بھیج دیا جائے، ایک نے کہا کہ ابراہیم کو مار دیا جائے، کسی نے کہا کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے، کسی نے کہا کہ ابراہیم کو پھانسی دے دیا جائے۔ اتنے میں نمرود نے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، یہ جل کے ختم ہو جائیں گے، یہ بات تو میرے بھی دماغ میں آتی ہے، یہ تو میرے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا، 1 گھنٹے میں 4000 مزدور اس آگ کو جلانے میں کام کرتا تھا۔ تمام اگل بغل شہر دیہات سے لکڑیوں کو جمع کیا گیا، ایک آگ بھڑکائی گئی۔ آگ جب جل پڑی ہے تو نمرود نے 1 گھنٹے پر 4 ہزار مزدوروں کو اس کام میں لگاتا تھا۔ 1 گھنٹہ وہ مزدور کام کرتے تھے، وہ مزدور ہلاکت کی طرف پہنچتے تھے، ہلاک ہونے والے ہوتے تھے۔ دوسرے گھنٹہ میں پھر 4000 لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے روزانہ لکڑیاں ڈال کے کچھ دن تک اس آگ کو بھڑکایا گیا۔ اب مورخ لکھتے ہیں کہ اس آگ کے دائیں بائیں سے اگر کوئی پرندہ پر مارتا تو وہ گرمی کی وجہ سے جل کے خاک ہو جاتا، وہی طرف کے مر جاتا تھا۔ تو میرے دوستو، جو اگل بغل اگر پرندہ اڑے تو وہ اس کی گرمی سے وہی پر جھلس کے ختم ہو جائے۔ تو اب بتاؤ آگ کی شعلہ کیا ہے؟ آگ کس بنا پر کس آگ کی شعلہ کہاں تک پہنچ گئی ہوگی؟ آگ کی شعلہ آسمان سے بات کر رہی تھی، ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ ڈالنے کے لیے جو جائے گا وہ بھی جل کے خاک ہو جائے گا، ڈالنے کے لیے جو بھی جائے وہ بھی جل کے خاک ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا فلاں جائے گا، کسی نے کہا فلاں جائے گا، سب نے انکار کیا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں ایک انسان اپنے کاندھے پر چادر اوڑھ کر کے، اپنے کاندھے پر چادر رکھ کر کے نمرود کے دربار میں آیا ہے۔ وہ نمرود کے دربار میں آیا اور کہا، اے لوگو تم لوگ کیا مشورہ کرتے ہو؟ حیرت کیوں ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ نمرود نے کہا یہ جو آگ جل رہی ہے اس میں ابراہیم کو ڈالنا ہے۔ وہ ابراہیم جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنا کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا اسلام پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے خدا کو ایک مانتا ہے اور ہم لوگوں کو ماننے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ ہم لوگ بھی مانے، اسی ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ مشورہ کرتے ہیں کہ اس آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ اس لیے کہ جو بھی ڈالنے جائے گا وہ جل کے اس میں خاک ہو جائے گا، وہ بھی مر جائے گا ساتھ میں۔ اس لیے کیسے اس کو ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے؟ اس شخص نے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو، ایک منجنک تیار کرو۔ وہ کہنے والا کون تھا؟ شیطان تھا، اور شیطان نے جہنم کے دروازوں پر دیکھا تھا منجنک کو بناتے ہوئے، جہنم کے دروازے پر منجنک کو رکھا دیکھا تھا اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی وہ جانتا تھا۔ اب شیطان کہتا ہے، اے نمرود تم پریشان کیوں ہو؟ میں اس کا راستہ بتاتا ہوں۔ راستہ یہ ہے کہ تم ایک منجنک تیار کرو۔ منجنک کیا ہے؟ جیسے آج کے دور کا سمجھ لیجئے ایک کران ہے جو ایک سامان کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھتا ہے، یعنی جہاں رکھنا محال ہو کران اٹھا کے رکھ دیتا ہے۔ ایسے ہی منجنک تھا کہ اٹھانا محال تھا لیکن اس میں رکھ کے ڈالا جا سکتا تھا۔ وہ شیطان نے کہا کہ میں اس کا طریقہ بھی جانتا ہوں، ترکیب بھی تمہیں بتاتا ہوں، اور اس کو میں نے دیکھا ہے استعمال کرتے ہوئے۔ جہنمیوں کو رکھ کے اسی میں پھینکا جاتا ہے، جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو ڈالا جاتا ہے اسی منجنک میں رکھ کے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تم ایسا کرو، ایک منجنک تیار کرو۔ ایک منجنک تیار کیا جا رہا ہے۔ ادھر رات آخری رات ہے، اب کل کا صبح سورج جو نکلنے والا ہے وہ سورج ایسا شباب لے کے نکلنے والے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا، ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ ابراہیم آخری رات گزار رہے ہیں دنیا میں، آخری رات ہے۔ ابراہیم پریشانی کے عالم میں نہیں ہے، ابراہیم سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اے میرے دوستو، ہم میں سے اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ
आधा घंटे के बाद हमको मार दिया जाएगा, आधा घंटा के बाद हमको फांसी दे दिया जाएगा, आधा घंटा के बाद हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। बताओ वह इंसान सुकून की नींद सोएगा, वह इंसान सुकून के साथ खाना खाएगा, उसके अंदर चैन होगा, उसके अंदर करार होगा? कुछ नहीं होगा। वह इंसान परेशानी में मुब्तला हो जाएगा कि हम आधा घंटे के बाद मारे जाएंगे, आधा घंटे के बाद हम खत्म हो जाएंगे, आधा घंटे के बाद हम दुनिया छोड़ देंगे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जानते हैं कि ऐलान हो चुका है, नमरूद ने पूरे शहर में ऐलान करवा चुका है, देहात में खबर पहुंचा दिया है कि सब लोग देखने आओ, नमरूद के खुदा को जिसने बुरा भला कहा है उसको कल आग में डाला जाएगा। टाइम मुकर्रर हो चुका है, दिन मुकर्रर हो चुका है, वो दिन कल का सुबह है, वो टाइम कल का सुबह है। आज आखिरी रात है, इब्राहिम सुकून के साथ जिंदगी गुजारते हैं, इब्राहिम के साथ कोई परेशानी या हैबत नहीं है। इतने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि एक फरिश्तों की जमात इब्राहिम के सामने आती है और इब्राहिम से कहती है, ए अल्लाह के नबी, अगर कोई हाजत हो तो मुझसे मांगो, कोई हाजत है तो मुझसे तलब करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं पानी का फरिश्ता हूँ, अगर तुम मुझे इजाजत दे दोगे, मेरी हुकूमत पानी पर है, चाहे वो आसमान का पानी हो, चाहे दरिया का पानी हो, चाहे समंदर का पानी हो, चाहे नाले का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, पानी चाहे कोई भी हो, उस पर हुकूमत मेरी है, उसमें कब्जा मेरा है। अगर तुम इजाजत दे दोगे, मैं ऐसा पानी बरसा दूंगा, ऐसा पानी लेके आऊंगा कि नमरूद की आग भी खाक हो जाएगी, ना नमरूद की आग भी बुझ जाएगी, नमरूद का महल भी खत्म हो जाएगा, नमरूद भी उसमें डूब के मर जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फरिश्ता, मैं तुमसे कोई मदद नहीं लेना चाहता हूं, मैं मेरी हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं है, मैं आज तुमसे कोई मदद नहीं चाहता हूं, तुम वापस जाओ। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम वापस जाओ। वो फरिश्ते वापस जाते हैं, दूसरी जमात फिर आती है। दूसरी जमात जब आई तो कहने लगी, ए इब्राहिम, अन करीब सुबह होने वाला है, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, आप आंख में डाले जाएंगे, आप जल के ख़त्म हो जाएंगे, आप मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी हुकूमत हवा पर है, अल्लाह ने जिस हवा को बनाया है उन हवाओं में मेरी हुकूमत है, उस हवाओं में मेरी कब्ज़ा है, वो कंट्रोल में है मेरे। मैं अगर चाहूँ उस हवा को, मैं अगर चाहूँ तो हवा को हुक्म दे दूंगा और ये नमरूद की आग खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के सामने, हज़रत इब्राहिम के सामने, तमाम हज़रत इब्राहिम के सामने वो हवा वाले फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, ए इब्राहिम, अगर तुम मुझे एक लम्हा के लिए मोहलत दे दोगे, इजाज़त दे दोगे और मदद मुझसे मांग लोगे, तो आज पूरी दुनिया में हवा ऐसा चलाऊंगा कि मशरिक से लेकर मगरिब तक ऐसा हवा उठाऊंगा कि नमरूद की आग कहाँ जाएगी, नमरूद कहाँ जाएगा, नमरूद का महल क्या होगा, किसी को खबर नहीं होगा। तुम इजाजत तो दे दो। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम कहते हैं, ए फरिश्तों, आपसे मुझे कोई हाजत नहीं है, आपसे मुझे कोई मदद नहीं लेना है। वो जानता है मेरा रब्बे जलील आग में जाता है, अब उसका खलील, अब अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह की मदद के लिए बैठा हूं, मैं तुझसे कोई मदद नहीं लूंगा। उस वक्त मेरे दोस्तों, जब इब्राहिम को डालने की तैयारी हो रही थी ना, उस वक्त आसमान में फरिश्तों ने कहा था रब की बारगाह में, ए मेरे परवरदिगार, इस रुए जमीन पर तेरा बंदा इब्राहिम जमीन पर मौजूद है और इसको मिटाने के लिए कुफ्फार साजिश कर रहे हैं, इसको मिटाने के लिए लोगों ने आग जलाई है। अगर आग जल गई, इब्राहिम खत्म हो गया, तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, तेरा नाम कौन लेगा, तुझे खुदा कौन कहेगा। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों क्या चाहते हो? फरिश्तों ने कहा, मौला मुझे इजाजत दे दो, मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं इब्राहिम की मदद कर सकूं जाके। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों तुम इब्राहिम की मदद करना चाहते हो, जाओ जाके देख लो कि इब्राहिम तुमसे मदद लेता है कि नहीं। अब फरिश्ते आते हैं, पानी के फरिश्ते आए, अपनी तमन्ना जाहिर किए हैं, हवा के फरिश्ते आए हैं, अपनी तमन्ना जाहिर किए हैं, लेकिन इब्राहिम है जो कहते हैं कि हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं है, मदद तो चाहता हूं मगर तुमसे नहीं चाहता हूं। ये दोनों जमातें वापस गई है। उसके बाद एक जमात और आती है,
وہ جماعت جی سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم یہ تو کیا کر رہا ہے؟ پانی کے فرشتے آئے تھے, اگر تم چاہتا مدد مانگ لیتا, وہ پانی برساتے آگ بجھ جاتی, نمرود بھی ختم ہو جاتا, اس کا محل بھی ختم ہو جاتا, لیکن آپ نے مدد نہیں لیا. پانی کے فرشتے اسے مدد نہیں لیا. ہوا کے فرشتے آئے تھے, اگر آپ اجازت دے دیتے وہ فرشتہ ہوا چلاتے, آگ بجھ جاتی, آگ ختم ہو جاتی, لیکن آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ نہ پانی کے فرشتوں سے مدد لیا ہے نہ ہوا کے فرشتوں سے مدد لیا ہے. آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ اجازت مجھے دو کہ مجھ سے کوئی طلب ہے کہ نہیں, مجھ سے کوئی مدد چاہتے ہو کہ نہیں؟ ابراہیم نے کہا اے سید الملائکہ جبرائیل امین, وہی حکم آپ کے لیے بھی ہے جو حکم آج سے اب سے پہلے دو جماعتیں آئی تھی ان سے میں نے جو کہا وہی حکم آپ کے لیے ہے, وہی کہنا آپ کے لیے ہے. آپ بھی واپس جائیے, مجھے مدد نہیں چاہیے. اتنے میں ابراہیم کیا دیکھتے ہیں کہ صبح ہو گیا ہے, ابراہیم کو منجنیق پہ رکھا جا چکا ہے, ابراہیم کو پھینکنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ ان کو اب کیسا پھینکا جائے. اتنے میں ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا گیا. ادھر اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والا بن جا. میرے دوستو ادھر ابراہیم آگ میں گئے ہیں, ادھر آگ کو اللہ نے حکم دیا یا نارو کونی, قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ میرا ابراہیم تجھ میں آ رہا ہے, تو سلامتی والا بن جا, سلامتی والی بن جا. اگر ابراہیم کا ایک بال جل گیا تو تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا. اس لیے ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا. اب اللہ نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک لفظ ہے سلامن, قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن. اگر سلامن کا لفظ اس کلمے میں نہیں آتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ ابراہیم اسی میں وصال کر جاتے, لیکن اللہ نے فرمایا سلامن یعنی سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو. ابراہیم کو جتنی کی ضرورت ہے اتنی ہی تم ٹھنڈی ہونا. میرے دوستو آگ تو جل رہی تھی لیکن اس سے گرمی ہٹا لیا گیا. آگ جل رہی ہے, اب اس آنکھ میں گرمی نہیں ہے. ابراہیم کو تو کیا, ابراہیم کا ایک بال نہیں جلا پایا. ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گئے ہیں, اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا, جنت کے باغوں میں سے ایک باغات بنا دیا, ایک باغ بنا دیا. اب ابراہیم صبح ہے تو اللہ کا دیدار کر رہے ہیں, شام ہے تو اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ابراہیم کو اس آگ سے نکالا گیا. لوگ حیرت میں ہو گئے کہ یہ انسان زندہ کیسے ہے. آگ تو اتنی جل رہی تھی کہ آسمان سے یہ شعلہ باتیں کر رہی تھی, لیکن ابراہیم پہنچے تو واپس کیسے آ گئے؟ ابراہیم اب رونے لگے ہیں. لوگوں نے پوچھا ہے ابراہیم اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ جب آگ میں ڈالا گیا تھا, جب آگ میں ڈالنے کی تیاری کیا جا رہا تھا, آپ تو روئے نہیں, آپ تو گھبرائے نہیں, آپ تو پریشان نہیں ہوئے, لیکن آگ سے باہر سلامتی کے ساتھ آئے ہیں. تو پھر یہ رونے کی وجہ کیا ہے, پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اے لوگوں, نمرود سے پھر سے کہہ دو آگ جلائے اور پھر مجھے منجنیق میں رکھا جائے اور پھر سے مجھے آگ میں ڈالا جائے. لوگوں نے پوچھا ایسا آخر منظر کیوں ہے, ایسا آپ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں, تم لوگ نہیں جانتے ہو, جب میں آگ میں گیا تھا اس وقت اللہ کا دیدار ہو گیا. جب اس آگ کے اندر میں تھا, اس آگ کے اندر تھا, جب صبح ہوتی تھی تو رب کا دیدار ہوتا تھا, جب شام ہوتی تھی تو رب کا دیدار ہوتا تھا. اب وہ آگ ختم ہو گئی, میں باہر نکالا گیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نمرود پھر سے آگ جلائے اور مجھے پھر سے اس میں ڈالا جائے تاکہ میں پھر سے اپنے رب کو دیکھ لوں. تو میرے دوستو, ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے ہر طرح کی آزمائش کا امتحان لیا. دنیا میں سب سے زیادہ دو چیزیں عزیز ہوتی ہے, ایک اولاد, دوسری جان. تو یہاں جان کی امتحان تو ہو گئی, جان کی آزمائش تو ہو گئی, جان کی آزمائش ہو گئی. فرشتوں نے کہا تھا اے مولا, تو کہتا ہے کہ ابراہیم تجھے خوب مانتا ہے, وہ تجھے خوب مانتا, تو نے اس کو تو دوست بنایا, ہم آزمانا چاہتے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں جان کی آزمائش ہو گئی. اب بعد میں اس کے کیا ہے, اولاد کی بات.
بڑھاپے میں جب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گئے تو دعا کی کہ اے مولا ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس سے ہم سبوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب بھی رب کی بارگاہ میں اولاد مانگے تو نیک اور صالح مانگے تاکہ نجات کا ذریعہ بن سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار ایک نیک بیٹا دے، صالح بیٹا دے، متقی بیٹا دے۔ جب بیٹا بڑھاپے کے عالم میں ملا اور بہت پیار دونوں میں ہوا تو فرشتوں نے کہا مولا ابراہیم تو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اس کو بھی آزما لیتے ہیں۔ پھر بات آ گئی کہا ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان۔ تو بہرحال آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ میں اس بات کو